الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام تکمیل صحیح بخاری شریف کے موقع پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا. خوش نصیب وہ بچیاں ہیں جنہوں نے یہ منزل طے کی ہے، جنہوں نے آج صحیح بخاری شریف کا آخری سبق پڑھنا ہے. یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے اللہ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا. میرے دوستو، اللہ کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہم یہاں بیٹھے ہیں، چل کر آئے ہیں اور میں کھڑا ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. میرے دوستو، مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم راجن پور، یہ بہت بڑا پرانا مدرسہ ہے. اللہ اس میں مزید برکت نصیب فرمائے اور اس مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرے بھائی دوستو، آج میں آپ کے سامنے امام الصحابہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے چند منٹ گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا. دعا ہے رب تعالی مجھ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے اور اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی
100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، امام الصحابہ کون ہے؟ امام الصحابہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس طرح امام الانبیاء سارے نبیوں کا امام ہے، اسی طرح امام الصحابہ سارے صحابہ کا امام ہے۔ میرے دوستو، امام الصحابہ ایک ہے، امام الانبیاء ایک ہے۔ جو امام الانبیاء ہے اس کا ہم مثل کوئی نہیں، جو امام الصحابہ ہے اس کا ہم مثل کوئی نہیں۔ جو امام الانبیاء ہے وہ سارے نبیوں سے آگے کھڑا ہے، جو امام الصحابہ ہے وہ سارے صحابہ سے آگے کھڑا ہے۔ جو امام الانبیاء ہے اسے رب کا حکم ہے، جو امام الصحابہ ہے اسے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ میرے دوستو، ادھر رب نے کہا مصطفیٰ کو آگے ہو جا، کیا کہا؟ ربا سارے انبیاء موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں، آدم علیہ السلام موجود ہیں، یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، داؤد علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ ربا یہ مجھ سے پہلے آئے، مجھ سے بڑے ہیں، ان میں سے کوئی آگے ہو، زمانہ گزار چکے ہیں، حالات گزار چکے ہیں، ربا ان میں سے کوئی آگے ہو۔ فرمایا آج کوئی آگے نہیں ہوگا، اگر کوئی آج آگے ہوگا وہ تو ہوگا۔ ربا ان میں سے کوئی آگے کیوں نہیں؟ فرمایا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں تو تجھ سے آگے نکل سکے۔ اس لیے امام الانبیاء کے آگے بھی کوئی نہیں، امام الانبیاء کے برابر بھی کوئی نہیں۔ میرے دوستو، ایک وقت آیا امام الانبیاء نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عائشہ جاؤ جا کر اپنے ابا سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے بابا رفیق القلب ہیں، میرے بابا نرم مزاج ہیں، نرم آدمی ہیں، عشق میں انتہا ہے، محبت رسول غالب ہے، مصلی رسولی خالی دیکھیں گے دل برداشت نہیں کرے گا۔ آقا عمر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور نے پھر فرمایا عائشہ جاؤ جا کر اپنے ابا سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ نے پھر یہی جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں، یہ حکم ربی ہے۔ میرے دوستو، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ کا امام ہے۔ توجہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو جاؤ آج مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کھڑا کر مصلی پہ، آج دنیا کو بتاؤں گا جو نبی میں نے بھیجا وہ صرف نبی نہیں، وہ امام الانبیاء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انگلی پکڑی مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا کائنات کے نبیوں میں سب کا امام میں ہوں اور کائنات کے صحابہ میں سب کا امام ابو بکر ہے۔ میرے دوستو، امام الصحابہ کون ہے؟ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ کیجئے، ہم کہتے ہیں اشتہار میں بھی لگتے ہیں امام الصحابہ، ساقی کوثر، شافی معشر، امام الانبیاء، سیرت النبی، رحمت للعالمین، لیکن ہم
نام نہیں لکھتے، یہ صفت لکھتے ہیں۔ جب ہم کہتے امام الصحابہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون ہے، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ توجہ کیجئے، جب ہم کہتے امام الصحابہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون ہے، یار غار ہے، پتہ چل جاتا ہے یار مزار ہے، پتہ چل جاتا ہے رفیق ہجرت ہے، پتہ چل جاتا ہے سسر رسول ہے، پتہ چل جاتا ہے مکہ میں ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے مدینہ میں ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے غار میں ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے رات میں ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے دن میں ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے رات میں ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے دن میں ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے مکہ میں ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے دن میں ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے نبوت میں کون ہے، پتہ چل جاتا ہے مصلی پہ کون ہے، پتہ چل جاتا ہے صداقت میں کون ہے، پتہ چل جاتا ہے جانشین کون ہے، پتہ چل جاتا ہے خلیفہ اول کون ہے، پتہ چل جاتا ہے خلیفہ بلا فصل کون ہے، پتہ چل جاتا ہے خلیفہ اول کون ہے، پتہ چل جاتا ہے جانشین کون ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، صفت بیان کرتے جاؤ، نام چلتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو، جب ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، توجہ کیجیے، مصطفیٰ کا ہم سفر تو عمر بھی ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر تو عمر بھی ہے، ہم سفر تو عثمان بھی ہے، ہم سفر تو علی بھی ہے، بلال بھی ہے، سعد بھی ہے، سعید بھی ہے، جی ہاں ہم سفر تو سارے صحابی ہیں۔ بدر میں بھی ہم سفر، احد میں بھی ہم سفر، یرموک میں بھی ہم سفر، تبوک میں بھی ہم سفر، غزوات میں بھی ہم سفر، مکہ میں بھی ہم سفر، مدینہ بھی ہم سفر۔ جب ہم کہتے ہیں ہم سفر تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون ہے، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ کیجیے، میرے دوستو، قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہر وقت ساتھ ہے۔ معہ کی ہو ضمیر شان صدیق اکبر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضور کے ہر وقت ساتھ ہیں، غار میں گئے تو ساتھ، پہاڑ پر چڑھے تو ساتھ، کندھے پہ اٹھایا تو ساتھ۔ آج روزہ رسول اللہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سوئے ہوئے۔ میرے دوستو، یہ ہر وقت ساتھ ہیں، یہ ملے ہوئے ہی اور جڑے ہوئے ہیں، یہ جدا ہو نہیں سکتے۔ توجہ کیجئے، نبی بچپن میں ہیں، یہ بھی بچپن میں، نبی بچپن میں ہیں، یہ بھی بچپن میں، نبی لڑکپن میں، یہ بھی لڑکپن میں، نبی جوان ہوئے، یہ بھی جوان ہوئے، نبی شباب میں، یہ بھی شباب میں، نبی کمال میں، یہ بھی کمال میں، نبی عروج میں، یہ بھی عروج میں، نبی مکہ میں، یہ مکہ میں، نبی مدینہ میں، یہ مدینہ میں، نبی بستی میں، یہ بھی بستی میں، نبی شہر میں، یہ بھی شہر میں، نبی راستے میں، یہ بھی راستے میں، نبی بازار میں، یہ بھی بازار میں، نبی مسجد میں، یہ بھی مسجد میں، نبی بیت اللہ میں، یہ بھی بیت اللہ میں، نبی اندر، یہ بھی اندر، نبی بہر، یہ بھی بہر، نبی پیار میں، یہ بھی پیار میں، نبی الفت میں، یہ بھی الفت میں، نبی عقیدت میں، یہ بھی عقیدت میں، نبی محبت میں، یہ بھی محبت میں، نبی سردی میں، یہ سردی میں، نبی گرمی میں، یہ گرمی میں، نبی غصے میں، یہ غصے میں، نبی جلال میں، یہ جلال میں، نبی کمال میں، نبی کمال میں، نبی عروج میں، یہ عروج میں، نبی دبدبے میں، یہ دبدبے میں، نبی روب میں، یہ بھی روب میں، نبی نے تبلیغ کی، انہوں نے تبلیغ کی، نبی نماز میں، یہ نماز میں، پیغمبر بول پڑے، یہ بھی بول پڑے، پیغمبر چپ ہو گئے، یہ بھی چپ ہو گئے، نبوت چل پڑے، یہ بھی چل پڑے، نبوت ٹھہر گئے، یہ بھی ٹھہر گئے، نبی نے دعوت دی، انہوں نے بھی دعوت دی، نبی نے دعوت بلایا، انہوں نے بھی دعوت بلایا، پیغمبر جو کرتے گئے وہی یہ کرتے گئے، پیغمبر جدھر سے چلے یہ ادھر سے چلے۔ توجہ کیجئے، نبی مکہ میں، یہ مکہ میں، نبی مدینہ میں، یہ مدینہ میں، نبی سفر میں، یہ سفر میں، نبی حضر میں، یہ حضر میں، سنو سنو، نبی جنگ کے بدر میں، یہ جنگ بدر میں، نبی تبوک میں، یہ بھی تبوک میں، نبی یرموک میں، یہ بھی یرموک میں، نبی خیبر میں، یہ بھی خیبر میں، نبی یرموک میں، یہ بھی یرموک میں۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، بدر کے میدان میں سارے بہہ رہے ہیں، سارے بہہ رہے ہیں، بدر کے میدان میں ایک ہی خیمہ ہے، خیمے میں نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ دیکھو، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے۔ توجہ کیجئے، میں نے شروع میں کہا کہ امام الانبیاء ایک ہے، امام الصحابہ ایک ہے، حضور کے آگے بھی کوئی نہیں۔
حضور کے برابر بھی کوئی نہیں، اسی طرح صدیق کے آگے بھی کوئی نہیں، صدیق کے برابر بھی کوئی نہیں۔ توجہ کیجیے، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، کبھی دائیں ہو رہے ہیں، کبھی بائیں ہو رہے ہیں۔ دیوانہ ادھر کو کیوں جاتا ہے؟ جواب آتا ہے، اگر حضور کو خطرہ آگے سے ہو تو آگے سے جاتا ہوں، اگر حضور کو خطرہ پیچھے سے ہو تو پیچھے جاتا ہوں، اگر حضور کو خطرہ دائیں سے ہو تو دائیں جاتا ہوں، اگر حضور کو خطرہ بائیں سے ہو تو بائیں جاتا ہوں۔ میرے دوستو دیکھو، یہ صدیق ہے جو حضور کے آگے ہو رہا ہے، حضور کے پیچھے ہو رہا ہے، حضور کا دائیں ہو رہا ہے، حضور کے بائیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، اس لیے ابو جہل جب حضور کو ڈھونڈنے جاتا ہے، ابو جہل کو حضور جب نہ ملے تو وہ سیدھا صدیق کے دروازے پہ جاتا ہے، صدیق کے گھر جاتا ہے۔ ابو جہل کہتے ہیں اگر حضور نہ ملے تو صدیق کے دروازے پہ ملے گا۔ میرے دوستو، ابو جہل چل پڑے، اپنے پیروکاروں کو لے آئے، چلو میرے ساتھ، اپنے وزیر و مشیروں کو ساتھ لے کر گئے۔ پوچھتے ہیں کہاں جاتے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ صدیق کے گھر جاتے ہیں، حضور ملیں گے تو وہیں ملیں گے۔ توجہ کیجئے، آؤ، ڈھونڈتا حضور کو ہے، جاتا صدیق کے دروازے پہ ہے، صدیق کے گھر ہے۔ توجہ کیجئے، ابو جہل نے حضرت اسماء سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ اسماء نے جواب دیا مجھے پتہ ہے، بتاتی نہیں ہوں۔ آگے چلے، حضرت علی سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا مجھے نہیں پتہ۔ توجہ کیجئے، جب حضرت اسماء نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن بتاتی نہیں ہوں، تو ابو جہل نے حضرت اسماء کے منہ پر تھپڑ مارا۔ توجہ کیجئے، دین کے لیے تھپڑ کھانے والی سب سے پہلے حضرت اسماء صدیق کی بیٹی ہے۔ حضرت اسماء سے کہا تو کہہ دیتی کہ مجھے نہیں پتا، تو نے اس طرح کیوں کہا؟ مجھے پتا ہے، میں بتاتی نہیں۔ اس نے جواب دیا اگر میں یوں کہتی مجھے پتا نہیں، یہ ہمارے پاس پھر صداقت کہاں رہتی؟ مجھے پتا ہے لیکن بتاتی نہیں ہوں۔ اس لیے جب ہم نے کہا ہمیں پتا ہے تو بتاتی نہیں ہوں، اگر میں کہتی مجھے پتا نہیں تو صداقت کہاں رہتی؟ میں تو پیدا ہی صداقت کے گھر میں ہوئی ہوں۔ میرے دوستو، اسی طرح دیکھو، جب حضور غار میں گئے، صدیق نے کہا حضور ٹھہریے، میں غار کو صاف کرتا ہوں، جھاڑو لگاتا ہوں، صدیوں پہلی غار ہے، حضور کوئی شے آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ پہلے میں جاتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں، اس کو سجاتا ہوں، اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اس پر بستر لگاتا ہوں، جب آپ کو بلاؤں گا پھر آ جائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں گئے، غار کو صاف کیا اور غار کے اندر جو سوراخ تھے ان کو بھی بند کیا۔ ایک سوراخ بند نہ ہو سکا۔ حضور کو بلا لیا، حضور اندر آ گئے، صدیق کی گود میں سو گئے، جو ایک سوراخ بند نہیں ہو سکا اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی، بند کر دیا۔ میرے دوستو، ایک سانپ آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے ڈسا۔ تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تکلیف کی وجہ سے، ویسے بھی تکلیف کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں، رونا نہیں آتا، آنسو خود بخود آ جاتے ہیں، آنسو آ گئے۔ جب آنسو حضور کے چہرے پر گرے تو حضور کی جاگ ہو گئی، فرمائے صدیق خیر ہے؟ صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈسا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک لگایا، زخم ٹھیک ہو گیا۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، صدیق کی گود میں حضور سوئے ہوئے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ دیکھو ہمارا چاند رات کو آسمان پہ نظر آتا ہے، صدیق کا چاند صدیق کی گود میں نظر آتا ہے۔ صدیق کا چاند صدیق کی گود میں نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو دعا ہے رب تعالی امام الصحابہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے صحابہ ہیں ان کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حیات باقی ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔